الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام ایک ایسے معاشرے کا داعی ہے جس کے افراد باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوں، ان کے دل ایک دوسرے سے مرتبط ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہوں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کی عملی تفسیر ہوں کہ بجائے اپنی ضرورت کا خیال کرنے کے، اپنے مفادات کو دیکھنے کے، اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال کیا جائے، اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کے بھائی کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی اپنی بھی ضرورت ہے، تو اسلامی معاشرے کا فرد اتنے اعلیٰ اخلاق اور اتنی اعلیٰ تربیت کا مالک ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت قربان کر دیتا ہے اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے۔ اسلام اس قسم کے معاشرے کا داعی ہے اور اس قسم کا معاشرہ مسلمانوں کا حقیقی معاشرہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی ہی میں مسلمانوں کے معاشرے کی تنظیم سازی کا آغاز کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں قبائلی نظام تھا۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ لوگ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اس قبائلی کلچر میں کسی شخص کے لیے تنہا رہنا ممکن نہیں تھا۔ مختلف قبیلے ہوتے تھے، ہر قبیلے کا سردار اور اس قبیلے کی جو اندرونی انتظامیہ ہے وہ اپنے قبیلے کے ارکان کے مفادات کی نگران ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنا آسان تھا۔ اگر کسی شخص نے باہر سے آنا ہوتا، کوئی پردیسی ہوتا اور اس نے اس شہر میں رہنا ہوتا، تو عارضی یا مستقل طور پر اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسے کچھ سہاروں کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اگر اس نے عارضی طور پر کوئی سہارا لینا ہے تو وہ کسی سردار کی پناہ حاصل کر لیتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں سردار کی پناہ میں ہے، اور اس پناہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس شخص کی جان اور مال یہاں محفوظ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی علاقے میں مستقل سکونت اختیار کرنی ہوتی، مستقل طور پر رہنا ہوتا تھا، تو اس کے لیے عربوں میں ایک ادارہ موجود تھا، مانوی ایک ادارہ تھا جسے ولاء الموالات کہا جاتا تھا، کہ اپنے آپ کو کسی قبیلے کے ساتھ جوڑ دینا، تو اس کو اس قبیلے کا مولا کہا جاتا تھا، اور اگر مختلف لوگ ہوتے تو وہ اس قبیلے کے موالی کہلاتے تھے، اور انہیں بھی اس علاقے میں وہی حقوق، وہی مفادات حاصل ہوتے تھے جو اس قبیلے کو حاصل ہوتے جن کے ساتھ یہ جڑے ہوتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا کہ کوئی پردیسی باہر سے آیا ہے، اس نے مستقل طور پر فرض کیجئے مکہ مکرمہ میں رہنا ہے، تو اپنی جان اور مال کی مستقل حفاظت کے لیے اسے اپنا آپ کسی قبیلے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ولا کا تعلق کسی قبیلے کے ساتھ قائم کر لیتا اور اس قبیلے کے مولا کی حیثیت سے وہ پھر اس علاقے میں پرامن طور پر زندگی گزارا کرتا، اور وہی قبیلہ اس شخص کے مفادات کا بھی نگران ہوتا جس طرح وہ قبیلہ اپنے لوگوں کے مفادات کا نگران ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کا عام رواج تھا۔ اب جب اسلام پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، مختلف لوگ مسلمان ہوئے، تو مسلمان اپنے اپنے قبائل سے کٹ گئے، قبیلے والے ان سے دستبردار ہو گئے۔ گزشتہ جمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ضمن میں تفصیل سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے مختلف قبائل والے اپنے اپنے مسلمان اراکین سے دستبردار ہو گئے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب مسلمان حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے، مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے لیکن ایک موقع پر مسلمان واپس بھی آئے تھے۔ اب حبشہ سے واپس آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخلہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، حالانکہ وہ سب مکہ کے رہائشی تھے، مختلف قبائل سے متعلق تھے، لیکن چونکہ اپنے اپنے قبیلے والے ان سے دستبردار ہو چکے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ میں داخلے کا سوال ان کے لیے پیدا ہوا تھا، اور انہیں پھر مختلف لوگوں کی پناہ حاصل کرنی پڑی مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے۔ تو اس طریقے سے مسلمان اس قبائلی نظام سے کٹ چکے تھے اور وہ ایک طرح کی تنہائی کا شکار تھے۔ مسلمانوں میں مختلف لوگ تھے، بعض حضرات بڑے لوگ تھے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ بڑے نامور مسلمان تھے۔ اور کچھ ایسے حضرات بھی تھے جن کا بظاہر معاشرے میں کوئی اچھا سٹیٹس نہیں تھا، جنہیں غلام کہا جاتا تھا، یا جو پردیسی تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت صہیب تھے، یہ روم سے آئے تھے، پردیسی تھے۔ تو اس قسم کے پردیسی یا غلام لوگ جن کو معاشرے میں کوئی بڑا وقار حاصل نہیں تھا، یہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کے افراد مختلف قبائل سے متعلق تھے، تنہائی کا شکار تھے، اور آپس میں بھی یہ صورتحال تھی کہ کوئی مسلمان ایک بڑے قبیلے سے متعلق ہے تو اس کے رسوم رواج عادات اور ہیں، اور کوئی مسلمان کسی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر مسلمانوں کو تنہائی سے بچانے کے لیے انہیں باہمی ایک معاشرے کے ساتھ جوڑ دیا اور مواخات کروائی۔ عموماً ہمارے سیرت نگار جب مواخات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مواخات مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے پہلے مکہ میں بھی مسلمانوں کے درمیان مواخات کروائی تھی، اور وہ مکی مسلمانوں کی مواخات تھی کہ جو مسلمان مکہ میں ہیں اور مختلف قبائل سے کٹ چکے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی کیا کہ کسی پردیسی کو یا کسی غلام کو کسی نامور صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا بھائی بنا دیا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کا بھائی بنایا۔ حضرت سالم جو حضرت حذیفہ کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نامور صحابی کا مواخاتی بھائی بنایا۔ اب اس سے مسلمانوں کو کئی فوائد حاصل ہوئے کہ ان کی تنہائی ختم ہو گئی۔ اگر وہ اپنے قبیلے سے کٹ چکے ہیں، اگر ان کا قبیلہ ان کے ساتھ معانست نہیں کرتا، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ نے انہیں مسلمان بھائی عطا کیے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی مسلمان بھائی تھے، لیکن خاص طور پر جس مواخاتی بھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو جوڑا ہے، ان کے درمیان ایک عجیب تعلق پیدا ہو گیا۔ اور اس میں جن غلاموں کو، آزاد کردہ غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامور صحابہ کے ساتھ جوڑا، تو اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا احساس کمتری ختم ہو جائے، اور عربوں میں غلاموں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے غلاموں کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یہ احساس ختم ہو جائے، یہ اپنے اس بھائی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ اس کا معاشرت ہو، اس کے تعلقات ہوں، جس کے نتیجے میں اس کی عادات اس کے اندر بھی آ جائیں اور اس کا وہ احساس کمتری ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ابتدائی معاشرتی تنظیم کا اہتمام فرمایا، اور کہاں پر؟ مکہ میں۔ اور یہ غالباً نبوت کا چھٹا سال تھا کہ 5-6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور اس وقت مسلمان اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ اور اس موقع پر جن دو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنایا، تو بڑی دیر تک ان کے درمیان تعلقات چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مواخاتی بھائی بنایا، حضرت زید بن حارثہ کا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان بڑا عجیب تعلق پیدا کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے اسی مکی مواخاتی بھائی حضرت زید بن حارثہ کو اپنا وصی بنایا، اپنا نگران بنایا کہ اگر میری شہادت ہو گئی تو میرے بعد میرے جو اموال ہیں یا جو میری ذمہ داریاں ہیں ان سے تم عہدہ برآ ہوگے۔ چنانچہ عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کا معاملہ ہوا کہ کون پرورش کرے گا، تو حضرت زید بن حارثہ نے پرورش کا دعویٰ کیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا اور دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں میرا حق زیادہ ہے، اور اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر انہوں نے اسی مواخاتی تعلق کا حوالہ دیا کہ اس کے والد حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں، غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو چکے، وہ میرے مواخاتی بھائی تھے، لہٰذا میرا حق زیادہ ہے کہ میں اس بچی کی کفالت کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے درمیان باہمی مواخات کروا، اور اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح کا بھائی بنایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عبیدہ بن حارث کا بھائی بنایا۔ جب مختلف مسلمانوں کو بھائی بنایا جا چکا، حضرت علی رہ گئے تھے، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں رہ گیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے مواخاتی بھائی۔ تو اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ابتدائی طور پر معاشرتی تنظیم کا اہتمام کیا، اور اس کے فوائد جو تھے وہ میں نے عرض کر دیے کہ مسلمانوں جو اپنے قبائل سے کٹ چکے تھے، اللہ جل جلالہ نے انہیں ایک متبادل معاشرہ عطا کر دیا جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر مشرکین نے ان سے برات کا اعلان کیا ہے تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں اس سے بہتر بھائی عطا کیا۔ اور اگلے مرحلے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اب معاشرہ وسیع ہو چکا ہے، قسم قسم کے لوگ مسلمان ہیں، اوس اور خزرج والے ہیں، ان میں جو یمنی مسلمان تھے، اوس اور خزرج والے، یہ ان کا تعلق یمن سے تھا۔ یمن کا علاقہ بڑا زرخیز ہے، قرآن کریم میں سورہ سبا میں اس کا ذکر بھی ہے۔ انہوں نے بہت بڑا بند باندھا ہوا تھا، اور اس کے کنارے پر ان کی زرخیز زمینیں تھیں جس میں وہ زراعت اور کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سیلاب آیا، وہ بند ٹوٹ گیا، اور بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں اپنے علاقوں سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ چنانچہ جب یمن سے یہ عرب نکلے نقل مکانی کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایسی زمینوں کا انتخاب کیا جو زرخیز ہوں، جن میں کاشتکاری کی جا سکے۔ اوس اور خزرج والے بھی انہی لوگوں میں سے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یثرب کا علاقہ منتخب کیا جس میں وہ کاشتکاری کر سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے اوس اور خزرج والے یمن سے نکل کر یثرب کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، یہاں کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کی تہذیب بنیادی طور پر زرعی تہذیب تھی، کاشتکار لوگ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتے تھے۔ جب مہاجرین آئے مکہ مکرمہ کے لوگ، تو مکہ مکرمہ کے لوگ بنیادی طور پر تاجر تھے، اور ان کی تہذیب آپ یوں سمجھ لیں صحرائی تہذیب کہہ دیں یا شہری تہذیب کہہ دیں، کیونکہ مکہ مکرمہ ایک شہر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ قصیب انقلاب کے دور سے مکہ مکرمہ نے ایک شہری سٹیٹ کی حیثیت اختیار کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے قصیب انقلاب، انہوں نے مکہ مکرمہ کو باہمی منضبط کیا تھا، اور مکہ کے اولین سردار تھے یہ۔ تو اس کے بعد سے مکہ مکرمہ ایک شہری سٹیٹ کے طور پر مکہ والے وہاں زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک شہر ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اور پھر اس کے اندر مختلف قبائل تھے، قبیلے کا اندرونی نظام اس قبیلے کے افراد کے اوپر لاگو ہوتا تھا۔ تو یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان رہن سہن کا فرق ہے
کہ وہ تاجر ہیں، وہ ایک شہری سٹیٹ سے متعلق ہیں، ان کی تہذیب پر صحرائی اور بدویانہ رنگ غالب ہے، اور دوسری طرف اوس اور خزرج والے ہیں جو یمنی عرب ہیں اور ایک زرعی تہذیب سے ان کا تعلق ہے، کاشتکار ہیں، تو رہن سہن میں بڑا بنیادی فرق تھا، قبائل کا بھی فرق تھا۔ ان تمام تفریقات کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کروائی۔ یہاں یہ عرض کر دوں میں کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا تعلق خزرج سے تھا۔ اوس اور خزرج والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے باہمی لڑتے رہتے تھے۔ جنگ بواس کے نام سے ایک مشہور جنگ انہوں نے قریب ہی میں لڑی تھی، اور اس سے پہلے بھی کئی جنگیں لڑ چکے تھے جس میں دونوں قبائل کے سردار کام آ چکے تھے، اور یہ بیچارے تنگ آ گئے تھے لڑ لڑ کے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے جھنڈے تلے ہم سب جمع ہو جائیں۔ عبداللہ بن ابی پر ان کی نگاہ تھی۔ یہ عام طور پر ان جنگوں میں غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتا تھا، تو دونوں قبائل والے اس پہ متفق ہونے کے لیے تیار تھے کہ ہم مدینہ کو، جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اس کو ہم باقاعدہ شہری سٹیٹ کی حیثیت دیتے ہیں، اور ہم اس شہر کے افراد یا شہری ہونے کی حیثیت سے متحد ہو کے رہیں گے، اور مدینہ کے یثرب کے بادشاہ کے طور پر عبداللہ بن ابی کا انتخاب ہو چکا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی بنایا جا رہا تھا۔ آرڈر دے چکے تھے کہ تاج بنایا جائے، تاج پوشی اس کی قریب تھی کہ اتنے میں بیعت عقبہ کا واقعہ ہوا، اور اوس اور خزرج والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، تو ہجرت کے بعد عبداللہ بن ابی کے لیے بادشاہ بننا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب حالات پلٹا کھا چکے ہیں، لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غلامی میں داخل ہو چکے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی یہ اسلام کا شروع ہی سے مخالف تھا، کیونکہ مسلمانوں کی وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی۔ کہاں عبداللہ بن ابی نے بادشاہ بننا تھا، اور کہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اسلام کے پھیلنے کے بعد اس کے خواب چکنا چور ہو گئے، تو وہ سینے میں زخم کھائے بیٹھا تھا، اور اس نے اسلام کو شروع ہی سے گوارا نہیں کیا۔ اگرچہ زبانی طور پر وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، مسجد نبوی میں صف اول میں جا کے بیٹھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، جمعے میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن اندر سے مسلمانوں کا پکا دشمن تھا، اور کوئی ایسا وار اپنا خالی نہیں جانے دیتا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں پر کوئی وار کر سکے۔ تو یہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان فرق تھا کہ قبائل کا فرق ہے، یہ مزری عرب ہیں، وہ یمنی عرب ہیں، پھر تہذیبوں کا فرق ہے، رہن سہن کا فرق ہے، عبداللہ بن ابی ان تفریقات سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور دونوں طبقوں کے درمیان یا مسلمانوں کے دونوں بازوؤں کے درمیان وہ لڑائی کروانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان سازشوں کو اس طریقے سے ختم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مواخات کی لڑی میں پرویا۔ اس سے بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ عام طور پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کسی علاقے سے مہاجرین آتے ہیں تو ریاست کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں افغان مہاجرین آئے تھے، اور بھی مختلف ممالک میں جب مہاجرین جاتے ہیں تو ریاست ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ اب اس زمانے میں مدینہ کی ریاست نوزائیدہ تھی، ابھی ابتدائی سٹیج تھا، تو اس کمزور ریاست کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے یہ معاشی مسئلہ بھی ختم فرما دیا۔ تو جہاں اس مواخات نے معاشرتی فوائد دیے کہ مسلمان بھائی چارے کی لڑی میں پرو گئے، وہاں اس نے مسلمانوں کے معاشی مسائل بھی ختم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں یا 6ٹھے مہینے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان دونوں کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور انصاری بھائی کی یہ ذمہ داری ٹھہری کہ وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے کے جائے، اور اس کے کاروبار کا، اس کے رہن سہن کا وہ ذمہ دار۔
چنانچہ انصار نے اس موقع پر قربانی کی بڑی تاریخ رقم کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ ہماری زمینیں ہیں، آپ ان زمینوں کو ہمارے اور مہاجرین کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیں، ہم اپنی آدھی زمینیں مہاجرین کو دیتے ہیں، یہ ان زمینوں کے مالک ہوں گے اور یہ ان میں کام کر کے اپنا گزر بسر کریں۔ لیکن مہاجرین نے اسے قبول نہیں کیا، عرب تھے، غیور تھے کہ ہم تمہاری زمینیں ملکیتی بنیادوں پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری زمینوں میں برکت ڈالے۔ پھر مہاجرین نے پیشکش کی کہ چلیں پھر ہم مل کے کام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، مالک ہم صحیح، مل کے ہم کام کریں گے اور جو بھی پیداوار ہوگی وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہو جائے گی۔ اس طریقہ کار کو مہاجرین نے اپنے لیے قبول کیا۔ تو اس طریقے سے مہاجرین انصار نے قربانی دی مہاجرین کے لیے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے نامور سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مواخاتی بھائی بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے نامور تاجر تھے مکہ کے، لیکن اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے مدینہ آئے تھے خالی ہاتھ۔ تو سعد بن ربیع نے ان سے کہا کہ یہ میرا آدھا گھر ہے، یہ میری آدھی زمین ہے، یہ تم لے لو، اور یہ میری دو بیویاں ہیں، تمہاری بیوی تو مکہ میں رہ چکی ہے، میں ان میں سے کسی کو طلاق دے دیتا ہوں، اسے تم شادی کر لو تاکہ تمہاری فیملی، تمہارا خاندان بھی شروع ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی غیور عرب تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی یہ قربانی دیکھ کر اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں برکت ڈالے، تمہاری زمینوں میں برکت ڈالے، مجھے تمہاری ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ یہ تمہیں ہی مبارک کرے، تم مجھے ذرا بازار کا راستہ دکھاؤ۔ کیونکہ ماہر تاجر تھے، غیور تھے، خود کما کر کھانے کے عادی تھے، تو انہوں نے بنو قینقاع کا بازار دکھایا جو یہود کا مشہور بازار۔ عبد الرحمن بن عوف وہاں گئے، پہلے دن خالی ہاتھ گئے اور وہاں انہوں نے خالی ہاتھ تجارت کا آغاز کیا۔ جب شام کو آئے تو تھوڑا پنیر کما کے لائے تھے، بارٹر سسٹم تھا، اشیاء کے بدلے میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، تو یہ تھوڑا سا پنیر ان کی پہلے دن کی کمائی تھی، اور اب جو انہوں نے کاروبار کی بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وہ برکت دی کہ بعد میں ان کا شمار مدینہ منورہ کے صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ بنیادی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ انصار کے لوگ زراعت پیشہ تھے، انہیں تجارت سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، تجارت کے گر نہیں جانتے تھے، اور مدینہ کے بازاروں پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ جب مسلمان مکہ سے آئے تو یہ سارے نامور تاجر تھے، تجارت کے داؤ پیچ سمجھتے تھے، انہوں نے یہودیوں کے بازاروں میں تجارت شروع کی، اور یہودیوں کی تجارت کا زور اللہ جل جلالہ نے ان مکی مسلمانوں کے ہاتھ توڑوایا۔ کبھی تفصیل سے آگے جا کر اس پر بات کریں گے، مسلمانوں کی ابتدائی تجارت پر۔ آج ہم نے مواخات کے موضوع پر ہلکی پھلکی گفتگو کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدا ہی میں ایک ایسے مسلمان معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر قسم کی ضرورت کو سمجھتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے بھائی کی ضروریات کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ایک جسم کی مانند ہے، جس کی مثال آپ علیہ السلام نے دی کہ المؤمنون کا جسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے ایک جسم ہے، اگر آپ کے ناخن میں تکلیف ہے تو باقی جسم بھی تکلیف میں رہتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے دانت میں درد ہو اور باقی جسم سو جائے، پورا جسم بے خوابی میں دانت کے ساتھ شریک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام مسلمان، پورے عالم کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے یا ایک علاقے کے مسلمان تکلیف کا شکار ہیں تو دوسرا مسلمان اگر اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان معاشرے سے کٹا ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر میں اور آپ مسلمان معاشرہ ترتیب دینا چاہتے ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی، آج ہمارے ہاں بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات سے بے خبر ہیں، ایک خاندان کے لوگ، چچا زاد بھائی، ایک قبیلے کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ملنے جلنے کا مطلب کیا ہے کہ جب مجھے آپ سے کوئی مفاد ہوگا، کوئی کام ہوگا تو میں آپ کو کال بھی کروں گا اور آپ سے ملنے کے لیے بھی آؤں، کوئی کام نہیں ہے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جو ہماری عادات ہیں،
یہ مغرب کی تو ہو سکتی ہیں، یورپ کی تو ہو سکتی ہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو ایک ایسے معاشرے کا داعی ہے جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو، اس کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا معاشرہ ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔